أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليه الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج۔ آج اس میلاد معصومین علیہم السلام کے موقع پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب، اور آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی بندگی کی کہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک رول ماڈل قرار پائے، اور ان کے بعد آنے والے تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام نے بھی ان کے اخلاق، عبادات اور زندگی کے معاملات کو اس طرح فالو کیا کہ ان کا ریفلیکشن بن گئے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ان کے کردار اور اعمال کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ لیکن جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کے ہدایت کردہ راستے پر چلیں یا ائمہ طاہرین کے اخلاق اور اطوار کو اپنائیں، تو ہمارے پاس بہت سی ایکسکیوزز موجود ہوتی ہیں۔ اور سب سے پہلے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ائمہ تو معصومین علیہم السلام تھے، تو ہم تو معصوم نہیں ہیں، ہم ان کے جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے بعد اگر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اچھا تو پھر ہم کم از کم بزرگ علماء اور جید علماء کرام کی طرح تو بن سکتے ہیں، یہ کوشش تو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ معصومین میں سے نہیں تھے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس تو ایک لمبی لسٹ موجود ہے، سید بحر العلوم، سید ابن طاؤس، مقدس ارض بیلی اور آیت اللہ بہجت کی طرح تو ہم بن سکتے ہیں۔ لیکن پھر یہاں پر بھی ہمارے پاس بہت سے بہانے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کا زمانہ اچھا تھا، اس وقت گناہ اتنے عام نہیں تھے، اور ہمارا زمانہ ہر طرف آج کل فسق و فجور کا زمانہ ہے، گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے، اس کے لیے بہت سارے وسائل موجود ہیں۔ پھر ہم یہیں پر نہیں رکتے، ہمارے پاس اس کے آگے بھی بہت سے بہانے اور بہت سے ہیلے ہم لوگ تراشتے ہیں اس کے لیے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ علماء کرام اتنے بڑے بڑے مقامات پر اس لیے پہنچ گئے کیونکہ ان کو یقیناً کوئی بہت اچھے اساتذہ مل گئے ہوں گے، ان کا تعلق بہت بڑے استاد سے ہوگا، تو انہوں نے ان کو اس طرح بنا دیا۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے والدین نے یقیناً ان کی ایسی تربیت کی ہوگی کہ وہ اتنے بلند مقامات تک پہنچ گئے جہاں تک کہ ہم نہیں پہنچ پاتے۔ آغا مسعود علی، ایران کے ایک عالم، اس چیز کا بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سب جوابات دے رہے ہوں گے اور اپنی جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئے گی کہ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں اپنی ایک کنیز اور اپنی ایک بندی کی، کہ جو ام الفساد کے برابر میں رہتے ہوئے بلند مقامات کو پا گئی اور ایمان کے بلند درجات تک پہنچ گئی۔ یہاں ام الفساد فرعون کو کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی وہ نیک بندی حضرت بی بی آسیہ ہیں، کہ جب فرعون کو ان کے اس ایمان کا پتہ چلا کہ وہ ایمان کے ان بلند درجات تک پہنچ چکی ہیں، تو اس نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس زمانے میں
قتل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ انسان کو زمین پر چت لٹا دیا جاتا تھا، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی جاتی تھی اور سینے پر ایک بھاری وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور جب جو کیلیں ٹھوک دی جاتی تھیں ان سے جو خون رستا تھا تو اس اذیت کی وجہ سے اور اس خون کے بہنے کی وجہ سے وہ شخص مر جاتا تھا۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کے لیے بھی یہی طریقہ چنا اور ان کو یہی سزا دی گئی۔ اسی طرح ان کو لٹایا گیا اور ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئیں، سینے پر ایک بھاری اور وزنی پتھر رکھ دیا گیا۔ وہ رب کائنات جو انسان کے دل کا حال بہت اچھی طرح جانتا ہے، بہت کریم ہے، حضرت بی بی آسیہ اس حالت میں، یہاں تک کہ جب ان کی آخری سانسیں گنی جا رہی تھیں تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتی ہیں، اپنے رب سے دعا کرتی ہیں، اور وہ رب کائنات وہ دعا ایسی پسند آئی کہ اپنے قرآن مجید میں اس کو محفوظ کر لیا۔ سورہ تحریم آیت نمبر 11۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی جب اس نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ حضرت آسیہ ایک ظالم، جابر اور کافر کی بیوی ہوتے ہوئے کتنے بلند درجات پر پہنچ گئیں۔ اگر ہم یہ بلند درجات حاصل کرنا چاہیں تو ہم یقیناً ہمیں بھی اپنے اعمال اور کردار کی طرف توجہ دینا ہوگی اور عبادات کا سہارا لینا ہوگا۔ آغا بہجت فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے تو ہمیں اس کے لیے کوئی بہت لمبے لمبے وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آسان ترین وظیفہ درود ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے اگر درود پڑھیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے گا، ہمیں ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اس کے علاوہ درود ویسے بھی ایسی چیز ہے کہ ہم اپنی جس بھی مشکل کو حل کرنے کے لیے پڑھیں تو ہماری وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی آسان عبادات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آغا بہجت فرماتے ہیں کہ ہم کیوں ایسی عبادات سے اتنا دور رہتے ہیں کہ جن کو کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ زحمت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ پر نظر کرنا عبادت ہے۔ چلیے خانہ کعبہ ہر وقت ہمارے سامنے نہیں ہوتا، لیکن عالم دین کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ ہم کم از کم ان کی محافل میں شرکت تو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ والدین کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ قرآن مجید تلاوت کرنا تو ہے ہی بہت بڑا ثواب، اس پر نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ آقا بہجت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پر نظر کرنا برابر ہے کہ ہم نے امام زمانہ علیہ السلام پہ نظر کی۔ یعنی قرآن کی تلاوت کے علاوہ اگر ہم صرف اس کو دیکھتے بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے امام زمانہ کو دیکھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی عبادات کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اپنے مقامات کو بلند کرنے کی کوشش کریں۔ عبادات کے علاوہ ہمارے پاس ایک دوسرا ذریعہ، ایک بہت ہی اسٹرانگ ٹول توسل ہے۔ مرحوم آیت اللہ تقی مصباح یزدی فرماتے ہیں، میرے ذہن میں ایک بات ہے، اگر اظہار کروں تو ممکن ہے آپ اسے سنجیدگی سے نہ لیں، لیکن یقیناً کل اس بارے میں کچھ چیزیں لکھی جائیں گی۔ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں کہ مزید زندہ رہوں یا نہ رہوں، یعنی زندگی ساتھ دے یا نہ دے، مجھے اس بات کا اظہار کرنے دیں۔ میرے دل میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ چادر جس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے، اس چادر کی قیمت تمام عالم کی کہکشاؤں سے زیادہ ہے۔ تمام جہانوں کے رہنے والے اس چادر کا ایک سایہ پڑنے پر افتخار کرتے ہیں۔ خدا وند متعال نے ایک ایسی ہستی ہمیں عنایت کی ہے کہ جس کی معرفت ابھی تک ہمیں نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ ہم غافل ہیں، لیکن کوشش کریں کہ کم از کم محتاجی کے وقت ان کے در پر جائیں۔ نہ صرف ایسی محتاجی کہ جب کوئی مہلک بیماری لاحق ہو، بلکہ
اپنی ہر طرح کی مشکلات، خاص طور پر آخری زمانے کے فتنوں اور بلاؤں جن سے ہم سب دوچار ہیں، کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس صورتحال میں کوئی ہماری مدد کرے؟ ہمیں پورا اطمینان ہے کہ فقط جو چیز ان بلاؤں اور مشکلات کے پہاڑ کے مقابلے میں ہماری مدد کر سکتی ہے وہ عنایت اہل بیت علیہم السلام اور ان سے توسل ہے۔ آسان ترین توسل یہ ہے کہ ہم کہیں السلام علیکہ یا فاطمہ زہرا، بلکہ قلبی توجہ بھی توسل ہے، اگر سچے دل کے ساتھ ہو۔ صرف توجہ اور نیت کی ضرورت ہے۔ اگر چند دن بھی ہمارے اندر یہ حالت باقی رہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ یہ قیمتی الفاظ تھے آیت اللہ مصباح یزدی کے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہماری ماں ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا سایہ ہمارے سر سے جدا نہ ہو۔ اے مادر، اے مادر، اے مادر، کوئی دوسرا خیمہ اس سے بہتر پناہ گاہ نہیں۔ پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد جل فرجہ۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔